بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم وفقنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانك۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم اور سمجھ ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اس کے ایک ایک بات پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آج کی جو ہماری سورہ ہے، سورہ قریش، عام طور پر ڈیلی روٹین میں ہم لوگوں کی ہوتی ہے، جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جلد سے جلد نماز میں یا ٹائم نہیں ہے تو چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے ہیں، تو جائز ہے یہ بھی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، بڑی بڑی صورتیں بھی کبھی وقت ملے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ نے یاد کی ہے صورتیں، اس کا ریویژن بھی ہوگا، کیونکہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ ہے، مثلا آپ قرآن لے کر بیٹھے ہو سامنے اور اپنی ریوائز کی ہوئی صورتیں پڑھ رہے ہو، اب اس میں دیکھ بھی رہے ہو۔ اب نماز میں سب سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہاں اگر بھول بھی جاتے ہو یا جو بھی ہے، تو کم از کم یہ کہ اب آپ ڈیپینڈ نہیں رہتے ہو قرآن پر کہ اس میں دیکھوں میں، اچھا میں کہاں اٹک گئی یا کہاں وہ کر لی، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ ریویژن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بول کر کھڑے ہوا کرے جب آپ لمبی قرات کرنے کے لیے، اللہ آپ کا کلام میں آپ کو سنا رہی ہوں، اور اسپیشلی جو نئی صورتیں یاد کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کریں، یا رب آپ کا کلام ہے، میں آپ کو سناتی ہوں، دیکھو میں نے کیسے یاد کیا، یہ کیسا پڑھا۔ اس طرح سے اپنے رب سے ایک طرح کا کنیکشن، آپ کا ایک محبت کا معاملہ، جیسے ہوتا ہے نا بچے جب ایگزام کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو اپنی امی کو، ابا کو، بہن کو، بھائی کو، کسی کو ذرا سنو میرا یاد ہو گیا کیا، یا میں کچھ بھول رہی ہوں یا وہ کر رہی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ریویژن بھی پکا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کو آپ سنا رہے ہو اس کو کیا ہے، ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے یا مجھے وہ کر رہا ہے۔ تو رسپیکٹ کے قابل سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَلِلَّهِ عزت جمیعا، عزت دینا ہے تو کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو ہم پڑھیں گے، چھوٹی سورت ہے سورہ قریش۔ قریش یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، اس میں 4 آیات ہیں، 17 کلمات ہیں اور 73 حروف ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے مصحف میں 106، اور مصحف میں 106 ہے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے، اور اس کے مضمون سے ظاہر ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مکی صورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قریش کو 7 باتوں سے فوقیت دی، میں بھی قرشی ہوں، ان میں نبوت ہے، وہ بیت اللہ کے نگران ہے، زمزم کے ساقی ہے، اللہ نے انہیں ہاتھی والے پر غالب کیا، انہوں نے 10 سال تک اللہ کی عبادت کی جبکہ کوئی اور اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، انہی کے بارے میں سورہ قریش اتری۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ فیل میں بھی پڑھا تھا، یہ 7 چیزیں جو فضیلت تھی قریش کی، تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قریش کی تعظیم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 3 ایسی صورتیں اتاری ہیں جو کافروں کے نام پر ہے۔ تو نمبر 1 پر تو یہی ہے قریش، نمبر 2 کافرون جو آگے ہم پڑھیں گے، اور نمبر 3 مسد۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں خاص جو کافروں کا نام لے کر، حالانکہ
जितनी भी मक्की सूरतें हैं उसमें तकरीबन हर एक में उन लोगों को पुकारा गया है, उनको खिताब किया गया है, लेकिन नाम के साथ खास तौर पर तो उसकी एक अहमियत अलग ही हो जाती है ना। तो कुरैश जो है कुछ कबाइल का मजमुआ था जो नजर बिन कनाना की औलाद में से थे, और कुरैश किराश से माखूज है। किश कहते हैं एक समंदरी जानवर को, जिसके बारे में आता है कि इतना बड़ा होता है वो कि कश्तियां तक उलट देता है समंदर में, इतना ताकतवर। चूंकि कुरैश भी बाकी कबाइल के मुकाबले में बहुत ताकतवर थे, इसलिए उनको ये नाम दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से उठाया, यानी मबूस किया। सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से कनाना को चुन लिया, और कनाना में से कुरैश को, और कुरैश में से बनी हाशिम को चुना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बनु हाशिम में से चुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी मखलूक में से बेहतरीन इंसान है, नस्ब के एतबार से, खानदान के एतबार से, और अपने अखलाक के एतबार से। और जहां तक कुरैश के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कुरैश के ताबे हैं, खैर में भी और शर में भी, यानी ये लीडर्स थे अरबों के। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी मर्दों की के साथ साथ औरतों की भी तारीफ की है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में आता है, बेहतरीन औरतें जिन्होंने कभी ऊंट की सवारी की, जो कुरैश की बेहतरीन औरतें हैं, वो अपने बच्चों पर बड़ी मेहरबान होती है। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके साथ सख्ती करती ताकि उसमें बहादुरी के जौहर आए। यानी बच्चा छोटा होता था तो उसके साथ क्या करती थी, शफकत के साथ उनको सिखाती थी ऊंट की सवारी करना, और तीर अंदाजी और ये सब। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सख्ती भी करती थी, यानी ये काम बाय फोर्स करवाती थी। फिर में क्या जिक्र था कि कुरैश पर करम किया, उनके अबराहा से नहीं लड़ना पड़ा, खुद ही अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का इंतजाम किया। अब यहाँ पर उनकी कुछ और वो सिफात बताई जा रही है। पहले देखते हैं हम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान की वजह से किस तरह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी और क्या कुछ अता किया। आप सल्लल्लाहु कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मुअज्जिज कबीला था। कुरैश दरअसल फहर बिन मालिक या नजर बिन कनाना का लक़ब था। बाद में उसकी औलाद उसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूं तो इस कबीले को हर दौर में सरदारी हासिल रही, लेकिन कुसई को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। उसका नाम जैद था, और वो बचपन में यतीम होकर वालिदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीले अजरह में जा बसा था, और वहीं पला बड़ा भी था। लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाने काबा का मुतवल्ली बन गया। ये कुसई कबीला कुरैश का पहला शख्स था जो खाने काबा का मुतवल्ली बना। मुतवल्ली होने का मतलब ये होता है कि उसी के हाथ में खाने काबा की चाबी होती थी। वो जिसके लिए और जब चाहता था काबे का दरवाजा खुलता था। इलावा अजी कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, उसने उन्हें अंदर लाकर आबाद किया। नेज उसी ने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका भी ईजाद किया। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराता और चमड़े के बड़े बड़े हौजों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। उसने काबे के शुमाल में दारुल नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था, जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज था। यही इनकी पार्लियामेंट भी थी, और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी, चुनांचे लड़ाई का झंडा उसके सिवा कोई बांध नहीं सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश उसकी बात बेचूं चरा तस्लीम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी खानदान कहलाता था। उनको कुसई के मनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ, जो उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ, और इस्लाम की आमद तक उन्हीं के हाथ में रहा। हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। उन्हें वादी बतहा का सरदार कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों को खाने के लिए छोड़ देते। चूंकि अरबी में इसी तरह किसी चीज के तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, इसलिए उनका नाम हाशिम पड़ गया, वरना इनका असल नाम अम्र था। कुरैश तिजारत पेशा थे। हाशिम ने उनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी में शाम का तिजारती सफर मुनज़्ज़म किया, और उसके लिए दोनों मुल्क के जिम्मेदारों से जमानतें हासिल की।
اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی ابھی پڑھیں گے جو سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ سے گزرتے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصے ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا۔ وہ قریش سردار اور مکے کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پسخوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرحم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم ہو چکی تھی۔ تو قریش کا جو خاندان ہے جو عبد المطلب ہے، اس کے ذریعے سے یعنی ایک فضیلت اور ایک شرف اور ملا اس خاندان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذریعے عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی جو بالکل ختم ہو چکا تھا، یعنی لوگوں کو نام و نشان بھی مٹ چکا تھا زمزم کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا وہ جگہ اور کھودنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے، ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور یہ واقعہ اصحاب الفیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ تو عبد المطلب کے ہی بیٹے آپ کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے اور وہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے ہوئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ اسی طرح پھر عبداللہ جو تھے آپ کے والد، ان کی شادی ہوئی اور آمنہ بنت وہب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہم لوگ کہ کس طرح سے آپ کی پیدائش ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تعریف کی ہے قریش قبیلے کی، یعنی ہم نے مکہ سے ہاتھی روکا اور ہاتھی والے لشکر کو غارت کیا تاکہ قریش امن و عافیت سے اپنے حرمت والے شہر میں رہے اور سلامتی سے یمن و شام کا سفر کرے۔ چونکہ یہ حرمت والے شہر کے باشندے تھے اس لیے ان کے قافلوں کی ہر جگہ عزت ہوتی تھی۔ دوسروں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے لیکن قریش کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ والا بھی لوٹ مار سے محفوظ رہتا تھا۔ پھر جیسے ان کے لمبے لمبے سفر پرامن ہوتے تھے، اسی طرح یہ اپنے وطن میں بھی امن سے رہتے تھے، جیسے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن کی جگہ
کہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے، اچک لیے جاتے تھے. یعنی جب یہ قریش کے لوگ سفر کرتے تھے، مکہ کے لوگ، تو ان کو، ان سے لوگ پوچھتے تھے، جو راستے میں ڈاکو اور لوٹ مار کرنے والے ہوتے تھے، وہ ان سے پوچھتے تھے کہ کون لوگ ہو تم. یہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم حرمی ہیں. حرمی یعنی کیا؟ حرم کے رہنے والے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی عزت تھی کہ وہ راستہ چھوڑ دیے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. تو شروع ہوتی ہے یہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. لإیلاف قریش یعنی مانوس کرنے کے لیے قریش کو، مانوس کرنے کے لیے قریش کو، یعنی الفت. لإیلاف کیا ہے؟ الفت سے، یعنی الفت ڈالنے کے لیے قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ایلاف الفت سے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونا. فیل کے واقعے کے بعد ان کی آپس میں بھی الفت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوا، جیسے سورہ فیل میں پڑھ چکے. تو اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ سے تم تو محبت کرنے لگے تھے، پھر کیوں پلٹ گئے اور شرک جیسے کبیرہ گناہ میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوئی کہ یہ وہ قریش ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، یعنی ان کے گھر کی، کعبے کی حفاظت کی تھی. یہ وہ قریش لوگ ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، جتنے بھی دور دور سے حج کرنے کے لیے قبائل آتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، کہ ان کے گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اور یہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یعنی ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا جو نوح علیہ السلام کے بعد سے شرک چلا آ رہا تھا، اس سب کو چھوڑ کے 10 سال تک ان لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کی. لیکن پھر ایسا ایسا ان لوگوں نے کیا کیا کہ کعبے میں بت لا کر رکھنا شروع کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح شرک کے اس میں پڑ گئے. تو قریش کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے فیل کا واقعہ پیش آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یعنی اسی طرح سفر میں جب یہ لوگ جاتے، کہ ان کا پیشہ تجارت تھا، تو اکثر سفر کیا کرتے تھے تو یہ امن سے گزر جاتے، لوٹ مار سے محفوظ رہتے، باقی دوسرے قافلوں کے قبائل لوٹ لیے جاتے. جب یہ قریش کہیں جا رہے ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ کون ہے، تو کہتے حرامیہ، مطلب ہم حرم کے رہنے والے ہیں. تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جاتا، ان کو لوٹا نہیں جاتا. اسی طرح امن کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی شہر کے لیے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو یہ دوسری نعمت، سردی اور گرمی کے سفر میں، سردیوں میں ہی تجارت کرنے یمن کی طرف جاتے جو کہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں ٹھنڈے ملک شام اور فلسطین کی طرف جاتے. تو تمام سفر میں امن، یہ دونوں ملکوں سے پھل اور طرح طرح کی نعمتیں کہ یہ وہ کھاتے ہیں جو کوئی اور نہیں کھاتا. جہاں جاتے اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت بھی بہت تھی، بغیر کسی خطرے کے، اور آؤ بھگت تھی. تو ان نعمتوں کو پا کر اے قریش اب تم کیا کرو گے؟ یعنی تم کو چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے جھک جاتے، عاجزی انکساری کرتے. تو یہاں پر وہی دکھائے، کیونکہ پہلے کیا تھا، مکے میں کچھ بھی نہیں تھا. لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تو تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں. تو قافلوں کی صورت میں پورا کا پورا سامان لے کر لوگ آتے، اپنے ملک سے فروٹس لے کر آتے، ویجیٹیبلس لے کر آتے، اناج لے کر آتے. یہ ساری جتنے دن 2 مہینہ 3 مہینہ ان کو سفر میں لگتا اور جتنے دن یہاں حج کے لیے رہنا پڑتا، وہ ساری چیزیں اب لا کے کیا کرتے تھے، یہاں پر کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ لگا بزنس بھی کرتے تھے. تو اسی کا کہ تم ملک میں کچھ بھی نہیں اگتا ہے، تمہاری تو ساری زمینیں جو ہے چٹیل پہاڑ کی شکل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں سے تم کو رزق پہنچا رہا ہے، بدلے میں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی قریشیوں کا اجتماع اور ان پر نعمتوں کی بھرمار قابل تعجب ہے. ان میں سفر کا شوق بھی حیرت انگیز، اور بیت اللہ کی برکت سے سفر میں امن سے رہنا بھی تعجب خیز ہے. تو لإیلاف قریش یعنی تعجب کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یعنی بدلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے، اہل قریش کو اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اللہ نے اس نعمت کے شکریہ کی توجہ دلائی کہ شکر کے طور پر تم کو کرنا کیا ہے.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت جو تم کو عزت دی، جو تم کو امن کی جگہ پر رکھا، جو تم کو چاروں طرف سے کھانے پینے کی سامان مہیا کیے، بدلے میں تم کو کرنا کیا چاہیے کہ عبادت کرنا چاہیے اس گھر کے رب کی، اس گھر کی عبادت نہیں بلکہ اس گھر کے رب کی، رب ھذا البیت۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ابھی سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عبادت ہوتا کیا ہے۔ عبادت ہوتی ہے عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر ہمیں عبادت کا معنی ہی نہیں معلوم تو کیسے عبادت کریں گے؟ یعنی عبادت کا معنی کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سمعنا واطعنا، خوشی سے بھی اور خشوع کے ساتھ بھی۔ بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، تو اللہ کی عبادت شکر کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ نہیں، کیا بوجھ سمجھ کر نہیں اتارنا ہے۔ جیسے ہم لوگ نماز کے لیے، ارے ٹائم نکلا جا رہا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، جلدی سے لاؤ 2 رکعت پڑھ لیتی ہوں، 4 رکعت پڑھ لیتی ہوں، جلدی سے کر لیتی ہوں، پھر کام میں لگ جاؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک بوجھ اتارنا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ، کہ اس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی، اصل میں ہم لوگ نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں نا۔ الحاکم التکاثر میں نعمتوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ نعمتیں کتنی قسم کی اللہ تعالیٰ نے ہم دی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، یا جو کچھ ملا اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، تو ہم کہاں سے عاجزی اور خوشی اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے؟ نعوذ باللہ، بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر سر سے اتار رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سورہ معون میں آ رہا ہے ایسی نمازیوں کے لیے کیا خرابی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے، تو بس چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، تو اللہ کی عبادت شکر کے ساتھ، تو ایک اللہ کو مانے، اس کی عبادت کرے، اس کے رسول کو مانے، اس کی کتاب پر ایمان لائے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس گھر میں بت لا کر رکھ دی اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ جیسے کہ ایک نان مسلم نے کسی عالم سے سوال کیا کہ تم ہم کو پتھر کی پوجا سے منع کرتے ہو، تم لوگ بھی تو اس پتھر کے گھر کی عبادت کرتے ہو، اس کے آس پاس طواف کرتے ہو جا کر، اور اس کی وہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رب نے یہاں کیا، یہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ بیچ میں سے یہ نکال دیتے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتَ، تو کیا ہوتا؟ پھر معنی یہی ہوتا نا کہ بس چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کرے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئرلی یہاں پر ایک مینشن کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم سب کا مالک بھی وہی ہے، اور ہماری تدبیر بھی کرنے والا بھی، یعنی کون سی چیز کون سے ملک میں کون کیا کھائے گا، کیسے جیے گا، وہاں کے موسم کیسے ہوں گے، وہاں کا اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، وہاں کا کلچر کیسا ہوگا، یہ ساری پلاننگ ایک مدبر کی ہے۔ تو اب بدلے میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اس رب کے گھر کی، اس رب کی عبادت کرنا ہے جو اس گھر کا مالک ہے، نہ یہ کہ ہم اس گھر کی عبادت کرنے لگے۔ جیسے کہ حجر اسود کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ چومتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی نہیں چومتا، بلکہ تو کیا ہے؟ ایک صرف ایک پتھر ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے عزت دی، اس لیے ہم تو یہ بتانا مقصود کیا ہے کہ کوئی چیز جو بے جان ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کی تعظیم ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی ایک نشانی ہے، وہ ایک ڈائریکشن ہے، اور یہ بنانا بھی مقصود یہ تھا کہ لوگ ایک ڈائریکشن پر ایک جگہ جمع ہو جائے، ورنہ کیا ہوتا؟ کسی ملک میں کوئی کچھ کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی کچھ کسی طرف کر رہا ہے، کہیں پر کچھ، تو ایکتا نہیں رہتی نا، یعنی ایک جٹ نہیں ہو سکتے تھے، ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھر بنا کر اس کی سمت بتا کر کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، سورہ بقرہ کی 2 پارہ شروع میں، تو خرجت فولی وجہ کا
شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے کعبہ سامنے ہے وہاں پر ہو تو اس کی طرف منہ کرو، مکہ سٹی میں ہو تو اس کی طرف ڈائریکشن دیکھ کر، اسی طرح پورے عرب کنٹری میں آس پاس کہیں ہو تو اس کی طرف منہ کر کے، پوری دنیا کے کسی کونے میں ہو تو اس کی طرف ڈائریکشن کر کے. اسی لیے ہمارے لیے فرض نماز کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم کیا کریں، ڈائریکشن کو معلوم کریں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کریں. چاہے کہ سواری پر ہو اور ہم نے اسٹارٹ کر دیا اور وہ سواری کہیں بھی مڑ کر جا رہی، لیکن اسٹارٹ کہاں سے کریں گے کہ ڈائریکشن کو جاننے کے بعد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو اتنی عزت دی اور آج بھی اتنی عزت ہے، اور اسی گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب کو عزت دی ہے بلکہ ان کو مال کی فراوانی بھی، یعنی حج کا جو ٹوریزم ہے جو چلتا ہے پورا سال حج اور عمرے کا، اس کی وجہ سے اتنی دولت ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس حالانکہ پیٹرول کی دولت اور بھی دوسرے ملکوں کو ہے، قطر کے پاس بھی ہے، بحرین کے پاس بھی ہے، ایران کے پاس بھی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، ساری چیزیں، لیکن اس ملک کے رہنے والوں کو خاص عزت اس گھر کی وجہ سے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں. اور بیت العتیق جس کو کہا گیا، یعنی اتنا قدیم گھر ہے یہ کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے. تو کیا قریش کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کا تم شکر کے طور پر تم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ تم کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے. حالانکہ تم نے ہی تعمیر کیا، جیسے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سیرت میں پڑھ چکے نا کہ ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھوں سے حجر اسود اس میں نصب کروایا تھا. تو عزت تو کرتے تھے، لیکن عمرو بن لحی اس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا کی شروعات کی کہ ملک سیریا شام کی طرف گیا، اور وہاں پر جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پر اور وہ اسٹیچو وغیرہ تو خریدنا نہیں ہے، لیکن ہم شو پیس کوئی بھی خریدتے ہیں، فلاور ہے یا کوئی بھی اچھی تصویر ہے جس میں کوئی کسی کی انسانی شکل نہیں ہے، جانور کی نہیں ہے، بس خوبصورت لگ رہی ہے کوئی چیز، شو پیس ہے، ہم خریدتے لا کر اپنے ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں لگا دیتے ہیں. تو اس نے بھی کیا کیا کہ وہاں پر شو پیس کے طور پر مجسمہ تھا، پتھر کی مورتی تھی، اسے لا کر کیا کیا کہ اس کو بڑی پسند آئی اور اسے لے جا کر کعبے میں رکھ دی. اب جب اس نے رکھی تو کئی قبیلے، وہ کہاں سے پیچھے رہنے والے، وہ اپنے قبیلے کا ایک بت، وہ اپنے قبیلے کا ایک بت، وہ اپنے قبیلے کا ایک بت، لاتے 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 سال بھر میں 360 دن، اور 360 دن میں 360 بت آ کے رکھ دیے گئے. اور پھر وہی جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے لیکن شوق تھا کے لا کے رکھے ہیں یہ ہمارے قبیلے کا وہ ہے. لیکن بعد کی نسل نے کیا کیا ان بتوں کی کہ ہاں یہ کعبے میں جو ہے یہی پوجا کرنے کے لائق ہے، پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو اس طرح سے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن عمرو بن لحی کو دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، کیونکہ اسی شخص نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے پتھر کی مورتی ہے یا بت ہے یا جو بھی ہے اس نے شروعات کی تھی. لہذا جتنے لوگ بھی دنیا میں قیامت تک شرک کریں گے اس کا گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے اس چیز کی شروعات کی تھی. اللہ رب العالمین کے دن سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص ہو کر، خالص ہو کر. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں اور یہ ساری، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ آیتیں اس کی 4 نہیں 5 ہے. ان لوگوں نے کیا چیز کیا، الذی اطعمہم من جوع کو الگ کر دیا، وآمنہم من خوف. لیکن جمہور کا قول کیا ہے کہ یہ 4 ہی آیتیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو یہ کہ لإیلاف قریش، پھر سفر کی یاد دلانے، پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس رب کے گھر، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے. اور اس کے بعد اور کس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم کو چاہیے کہ پھر اللہ نے اس نعمت کے شکرے کی طرف توجہ دلائی، یعنی اللہ نے ان کا شہر امن و سلامتی والا اور ان کا عبادت خانہ عزت و حرمت والا بنایا، جس کی وجہ سے ان کی ہر جگہ خاطر و مدارت ہوتی ہے اور یہ بے خوف ہو کر لمبے لمبے پرامن سفر کرتے ہیں
غرض یہ کہ سفر و حضر میں امن و عافیت سے رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس عظیم نعمت کے سلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس گھر والے رب ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں غیروں کو کبھی بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ نمل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ فرما لیجیے مجھے تو اس شہر کے رب ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس شہر کی نہیں، اس گھر کی نہیں، بلکہ اس شہر کے رب کی، اس گھر کے رب کی جس نے اسے حرمت والا بنایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، یعنی اللہ اس مقدس گھر کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وہی تمہیں بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور اسی نے تمہیں امن و عافیت بخشی ہے، ہر چیز آسانی سے اور سستی مل جاتی ہے اور کسی کا ڈر بھی نہیں، تو اسی کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ اسی لیے جس نے اللہ کا یہ حکم مان لیا اسے دونوں جہان میں امن مل گیا، اور جس نے نافرمانی کی اسے کہیں بھی امن نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن و مطمئن تھی، اور وہاں چاروں طرف سے بافراغت روزیاں کھینچ کھینچ کر آ رہی تھی، پھر اس کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، آخر اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چکھا دیا۔ انہی میں سے ایک رسول آیا جسے انہوں نے جھٹلایا، پھر گناہوں کی حالت میں عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ انس بن یزید کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قریشیوں تف ہے تم پر، اللہ تو تمہیں آرام سے کھلائے پلائے اور تم اس کی نافرمانی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قریش پڑھ کر فرمایا قریشیوں اللہ تم پر رحم فرمائے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو تمہیں آرام سے بافراغت کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے اور امن و عافیت سے رکھتا ہے، تمہارا سفر بھی پرامن ہو جاتا ہے اور حضر بھی، تمہیں کہیں بھی کسی کا ڈر نہیں، جبکہ دنیا میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں قافلے کے قافلے، لیکن تم امن سے گزر جاتے ہو۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام، اور یہ ظاہری نعمت ہے کھانا، ایسی جگہ یہ رہتے تھے کہ کوئی ان کے شہروں میں باؤنڈریز نہیں تھی، کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا ان کے بچاؤ کا، اللہ نے اس گھر کی وجہ سے ان کی حفاظت کی، تو کھانا کھلانا اور امن دنیا کا سب کچھ، یعنی سب سے بڑی، یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے، امن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سرزمین مکہ میں آج بھی یہ امن قانون ہے کہ نہ صرف انسان امن میں رہے بلکہ یہاں کے جانور بھی، پودے بھی، کہ احرام کی حالت میں گھاس بھی نہیں کاٹنا ہے، کسی جانور کا شکار بھی نہیں کرنا ہے، کوئی گری پڑی چیز بھی نہیں کھانا ہے، وہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، اسی وجہ سے یہ شہر امن والا ہے۔ کھانا ظاہری نعمت، امن باطنی نعمت، نعمت دل پر سکون اور پرسکون اور بے خوف ہو، ان نعمتوں کو پا کر تم اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ نعمتیں باقی رہیں، ورنہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت کے خسارے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر میں تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو تمہارے لیے اور زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ تو شکر میں یہ بھی ہے کہ بھوکوں کو خود بھی جب پیٹ بھر کر کھاتے ہو تو احساس کرو ان کا بھی جو بھوکے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، جب ان کی ضروریات پوری ہوگی تو کیوں وہ چوری کریں گے یا کسی کو نقصان پہنچائیں گے یا لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ تو کھانا اور امن یہ دو نعمتیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں صبح کرے کہ جب وہ اٹھا تو سکون، ریلیکس، امن سے تھا، یعنی آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کو ڈر لگ رہا ہو یا کوئی کا حملے کا خوف ہو یا کوئی ڈرانے والی چیز ہو، ایسا کچھ نہیں، بلکہ ریلیکس ہو کر اٹھا، امن کے ساتھ اٹھا، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو، اس کے لیے بھی فکر مند نہیں، تو گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی۔ اب ہم سوچے کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، اصل میں ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہے اس کو، یعنی ہاں ٹھیک ہے فریج میں پڑا ہوا ہے، گھر میں راشن بھرا ہوا ہے، آج یہ پکا لیں گے، آج وہ پکا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایک روٹین کے حساب سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بھوکوں کی طرف دیکھو، آج کی مثال ہمارے سامنے ہے نا غزہ والوں کی، کہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ماؤں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں اناج نہیں ہے،
تو وہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے؟ تو یہ دونوں چیز ان کے پاس نہیں ہے نا، کہ کھانا بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، کہ ہر روز ان لوگوں کے ہے کہ آج کون شہید ہوگا، یا آج کون مارا جائے گا، یا آج کہاں حملہ ہوگا، یہ ہر چیز کے لیے وہ ہر روز ریڈی ہوتے ہیں کہ آج ہے ہم کل نہیں ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے اس نعمت کو کتنا سمجھا ہے، اور آج ان کے پاس لیکن ان کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے کہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ حسب اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نہ کسی سے کوئی شکوہ نہ شکایت نہ کوئی وہ، اللہ سے ہی کہ، اور ایسی حالت میں بھی ٹوٹی پھوٹی اس دن ویڈیو دیکھ کے اتنا وہ ہو رہا تھا کہ یعنی وہاں کے امام جو جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 لفظ میں انہوں نے خطبہ ختم کیا، اور کیسا وہ مسجد کا وہ جو محراب ہے، وہ جو ہے گنبد، وہ ٹوٹا پڑا ہے، اس کے پاس وہ کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی جگہ پر لوگ نماز کے لیے جمع ہے، انہوں نے صرف 2 لفظ میں اپنا خطبہ ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، اور آپ بھی بھوکے ہو، اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے آج؟ آج ہم لوگوں کو یہ دونوں چیزوں سے محروم ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ اتنا زیادہ ناشکر ہیں، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ کبھی اس چیز کو شکر کر کے لیتے ہی نہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امن کے ساتھ رکھا ہے، ہم کو کسی کا جنگ کا کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ پیٹ بھر کر ہم کھانا کھا کے اس وقت بیٹھے ہیں دوپہر کا، اور شام کے لیے بھی ہمارے لیے انتظام ہے، اور کل کے لیے بھی ہے، مہینوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ان بھوکے پیاسے، ایسا نہیں ہے کہ غزہ میں ہمارے ملکوں میں نہیں ہے، ہمارے آس پاس نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں نہیں ہے بھوکے؟ کتنا ہم لوگ خیال کرتے ہیں، اور کتنا ہم لوگوں نے وہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر کا راشن مہینے کا منگاؤں گی تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی 3-4 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، ان کے لیے بھی منگاؤں گی، ان کو تک بھی پہنچاؤں گی۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو سوچنے کی ہے کہ خطاب تو قریش سے ہے، لیکن آج ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ کس طرح سے ہم دنیا کی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 نعمتیں کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کے کھلایا اور خوف سے امن دیا، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔